میرے پیار اور جنون کی حدت آج تمہیں مجبور کر دے گی مجھ سے لپٹنے پر۔ آج میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم نہیں رہو گی۔ ہیزل، تمہیں اپنی سانسوں سے بھی میری خوشبو آئے گی۔ تمہارے پورے بدن پر صرف جازم شاہ کی جنونیت اور لمس کی گہری چھاپ ہوگی۔ تم جب بھی خود کو دیکھو گی تمہیں صرف جازم شاہ یاد آئے گا۔ السلام علیکم ریڈرز، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ ناول ہے تمہیں اپنا بنانے کا جنون، ایپیسوڈ نمبر 42۔ اگلے ایپیسوڈ کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی جا رہی ہے، تو پھر جڑے رہیے گا اس ناول کے ساتھ اور کمنٹ بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ جازم، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ہیزل گاڑی میں بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جازم کی فلائٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈنر کے بعد اسے یہیں لے آیا تھا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ میں تمہارے بدن پر لپٹی ساڑی کو دیکھنا چاہتا ہوں، جازم نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی شال کاندھوں سے نیچے سرکائی۔ اس کی گرم سانسوں اور گرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہیزل گھبرا کر سڑکتی ہوئی گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ جازم نے اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہیزل، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اپنی گریز اور شرم کو اتار پھینکو۔ میں تمہیں ساڑی میں نہیں، ساڑی کے بغیر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جازم کی سنجیدگی سے کہی بات پر ہیزل نے بے یقینی سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، جہاں مزاح کی کوئی رقم نہیں تھی۔ جازم کی سرخ خمار سے بڑی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں وہ آج ہر حد سے گزر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جازم اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا، لیکن ہیزل وہیں گاڑی میں بیٹھی رہی۔ جازم نے اس پر غصیلی نظر ڈالی، جو شال کو خود پر اچھی طرح لپیٹنے اس کے دونوں سرے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ بدن میں اس کے ہلکے ہلکے لرزہ طاری تھا۔ جازم کو اس کا معصوم سا حفاظتی اقدام سخت زہر لگا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، وہ خود کو جازم شاہ سے بچا رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ جازم اس کی طرف کا دروازہ کھول اس کے اوپر جھکا تو ہیزل سیٹ کی دوسری جانب کھسک گئی۔ جازم نے جبڑے بھنج کر اپنے اتشال پر قابو پانے کی کوشش کی، جو کہ اس کی ڈرپوک بیوی اپنی بے وقوف حرکتوں کی وجہ سے آج انتہا پر پہنچا چکی تھی۔ ڈیئر وائف، آپ خود گاڑی سے نیچے اترنا پسند کریں گی یا پھر آپ کے سرتاج یہ فریضہ بھی خود سر انجام دیں؟ جازم نے اس کی طرف جھکتے دبے انداز میں گراتے ہوئے دانت پیسے۔ جازم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہیزل اس کی خمار اتری سرخ آنکھوں کو دیکھتی کانپتے لہجے میں بولی۔ آپ کو کب ڈر نہیں لگتا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں، آج تو ریزن ہے تمہارے پاس ڈرنے کا۔ میرے جنوں سے ٹکرانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ جازم کی ذو منی انداز میں کہی ہوئی بات پر ہیزل کی گلابی رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ اس کے سرخ پرتے چہرے اور عارض پر جھکتی گرتی گھنی خمدار پلکیں، اس کا لرزتا کانپتا بدن جازم شاہ پر پرسوں کی کیفیت طاری کر گیا۔ اس کی قربت کے لیے وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ اتنی خوبصورتی شاید ہی اس نے کبھی دیکھی ہو۔ جازم کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی۔ جتنا بھی شرمانا ہو میری باہوں میں شرما لینا، تمہاری حرکتیں مجھے مزید بے چین کر رہی ہیں۔ اس کی آواز خمار آلودہ ہوئی۔ جازم کی آواز میں خماری محسوس کر کے ہیزل کی پلکوں پر بھاری بوجھ آن ٹھہرا۔ وہ پلکیں اٹھانے تک اسے اب قاصر ہو چکی تھی۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن جازم کو اپنے کانوں میں سنائی دیتی اسے مزید بے قرار کر گئی۔ جازم نے گہری سانس لی۔ ہیزل کی اس طرح کی حرکتیں اس کے اندر مزید آگ بھڑکا چکی تھیں۔ جازم، میں گاڑی سے نیچے نہیں اتروں گی۔ حیام میرا انتظار کر رہی ہوگی، پلیز مجھے واپس ڈراپ کر دے، مجھے گھر جانا ہے، پلیز۔ ہیزل نے ملتجی لہجے میں اس بے رحم سے التجا کی، جس کی نظریں اسے بڑی بے باکی سے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آئیبرو مسلتا خود کے غصے پر قابو پانے لگا۔ شاید ہی آج سے پہلے اس نے اپنے اندر اٹھتے غصے پر اتنا قابو پایا تھا۔ وہ بے وقوف اتنا نہیں سمجھتی تھی اس کا گریز جازم کو ایک سلگتی ہوئی آگ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ مزید اسے پانے کو تڑپ اٹھتا تھا۔ جازم نے گہری سانس بھرتے ہیزل پر سرد نظر ڈالی، جو گاڑی کی سیٹ پر لرزتی ہوئی پلکیں جھکائے سرخ پرتی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ہیزل کے عمل پر جازم کو اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ ایک سیکنڈ میں تم گاڑی سے نیچے اترو، ورنہ تمہاری نازک جان کو دیکھ کر تمہارے ساتھ جو نرمی برتنے کا میں سوچ رہا ہوں وہ بھی ختم سمجھو۔ آج رات میری پناہوں میں تم صرف مجھ سے پناہ مانگو گی۔ تمہاری سسکاریاں اور چیخیں پورے فلیٹ میں گونجیں گی۔ سو کم آن بیبی، نو مور ڈرامہ۔ جازم نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے اپنے جبڑے پنچ لیے۔ وہ اس کے جنون کو ہوا دے رہی تھی، جو اسے کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہونا تھا۔
میں نہیں اتروں گی جازم، چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں، ہیزل نے اپنا خشک حلق تر کرتے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کے کانپتے لبوں سے نکلے الفاظ اس کے لہجے کی مضبوطی کی چگلی کھا رہے تھے۔ اوکے بیبی، ایز یو وش۔ جازم نے اسے بازو سے کھینچتے باہر نکالا اور بنا اسے کوئی موقع دیے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جازم کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ ہیزل اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے دبوچ دبے انداز میں چلائی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جازم اتنا بے شرم اور بے باک ہو سکتا ہے۔ یوں فلیٹ کے باہر وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ جازم سنجیدہ سپاٹ چہرہ لیے اسے اپنی گود میں اٹھا اپنی فلیٹ کی جانب بڑھا۔ پاس سے گزرتے کچھ لوگوں کو دیکھ ہیزل شرم سے سرخ پڑتی جازم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ فلیٹ کے اندر داخل ہوتا وہ اسے لیے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ کمرے میں جاتے ہی پاؤں سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کی طرف چل پڑا۔ ہیزل کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے بدن سے شال الگ کرتا اسے دور اچھال گیا۔ جازم پلیز۔ جازم کی سرد سرخ نگاہیں اپنے سراپے پر محسوس کرتے ہیزل نے التجائیہ لہجے میں اسے پکارا، کیا پلیز؟ ہاں۔ جازم نے اس کی گردن میں منہ چھپا گہرا سانس بھرتے اس کے بدن سے اڑتی سندل سی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ ہیزل کی شفاف گردن پر اس نے اپنی گھنی بیئرڈ سہلائی تو ہیزل نے بیئرڈ کی جبن پر سسکی بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی پوری شدت سے دھڑکنے لگی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جازم کو اپنی دھڑکنوں میں سنائی دینے لگیں۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر ہیزل کے سینے پر سر رکھے گہری سانس لیتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ جازم پلیز، میں ابھی ایسا نہیں چاہتی۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس کرتے ہیزل نے بے بسی سے جازم کو کانپتے لبوں سے پکارا۔ جازم کی بھاپ چھوڑتی سانسیں اور بدن کی گرمائی سے ہیزل کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جو صرف اس کی قربت کی گرمائش کی بدولت نہیں تھے بلکہ اس کے جنون کا سوچ کر بھی ہیزل کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جازم شاہ کا جنونی لمس کچھ پل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج تو وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ یہ سوچ کر ہی ہیزل کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ پورے بدن سے اسے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کی نمی اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب آ کر تم سے دور چلا جاؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ناممکن ہے یہ اب تو۔ تمہاری التجائیں، تمہارے آنسو آج تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جازم نے بھاری آواز میں کہتے اس کے شفاف عارض پر بہتے موتیوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے، میرے پیار اور جنون کی حدت آج تمہیں مجبور کر دے گی مجھ سے لپٹنے پر۔ آج میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم نہیں رہو گی۔ ہیزل، تمہیں اپنی سانسوں سے بھی میری خوشبو آئے گی۔ تمہارے پورے بدن پر صرف جازم شاہ کی جنونیت اور لمس کی گہری چھاپ ہوگی۔ تم جب بھی خود کو دیکھو گی تمہیں صرف جازم شاہ یاد آئے گا۔ جازم نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے نچلے لب کو اپنی دسترس میں نرمی سے لیا۔ جازم کی نرم گرفت اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ جازم کی نرمی تھوڑی دیر بعد جنونی کیفیت اختیار کر لے گی وہ جانتی تھی۔ جازم کی اس کے لبوں پر گرفت سختی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ہیزل نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کیا۔ خلاف توقع وہ اس کے پیچھے کرنے سے دور ہوتا اپنا سر تکیے پر رکھ گیا۔ اس کی قربت سے آزادی ملتے ہیزل نے تشکر کے گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ آج رات اسے جازم شاہ کی پناہوں سے آزادی ملے گی۔ جازم کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہیزل کی نازک جان پوری جی جان سے لرز اٹھی۔ جازم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ جھٹکے سے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ہیزل اس کے سینے کے ساتھ لگی گہرے سانس لیتی آنکھیں موند گئی۔ جازم کی سخت گرفت پر اب وہ حرکت بھی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالے اس کی پشت کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ جازم نے اس کے سائیڈ جوڑے کی پنس ایک ہاتھ سے اتارتے اس کے بال نرمی سے کھول دیے۔ ہیزل کے چاکلیٹی بال اس کی پشت پر بکھر گئے تھے۔ جازم نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے گہری سانس بھری۔ ہیزل سانس روکے اس کی آگ جیسے گرم ہاتھوں کا دباؤ اپنے پیٹ پر محسوس کر رہی تھی جو ہر گزرتے لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جازم کے لب اپنی سائیڈ گردن پر محسوس کرتی وہ سانسیں روک گئی۔
جازم پلیز۔ اس کی بڑھتی بے باک گستاخیوں پر ہیزل نے ایک بار پھر اس ظالم کو پھکارا جس کی قید میں آج اس کی نازک جان تھی۔ اس کے بار بار پلیز پلیز کی گردان جازم کے چہرے پر غصے اور اتشال چھایا، آنکھوں کی خماری سرخی میں تبدیل ہونے لگی۔ جازم نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے بلاؤز کی بیک ڈوری کھینچ کر کھول دی۔ اس سے پہلے ہیزل اپنے حفاظتی اقدام کے لیے کچھ کرتی جو کہ آج ناممکن تھا، جازم اسے الٹا بیڈ پر لٹائے اس کی کمر پر دیوانگی سے بڑا اپنا پرحدت لمس چھوڑنے لگا۔ ہیزل کو سیدھا کرتے جازم نے اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کر اس کے بلاؤز سے اتار دیا۔ ہیزل کوئی پناہ نہ پا کر شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ جازم اس کے انداز پر گہرا مسکرا گیا تھا۔ اس نے ہیزل کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے چاہے تو ہیزل فوراً اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ جازم کے دل میں سرشاری کی کیفیت اور سرور چھایا تھا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی گہرے سانس لیتی اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ جازم اسے پیار سے تکیے پر لٹائے اس کے من موہنے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھیں تو اس کی بند پلکوں تلے چھپی ہوئی تھیں جن کا وہ دیوانہ تھا۔ جازم نے جھک کر اس کی لرزتی گنی پلکوں کے اوپر لب رکھے۔ ارے میری جان، آنکھیں کھولو اپنی، جازم اس پر جھکتا گمبھیر آواز میں بولا۔ ہیزل گہرے سانس لیتی پھر سے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رخ موڑ گئی۔ او تو یہ چاہتی ہو تم؟ جازم اس کی دودیا چمکتی پشت کو دیکھ کر گہرا مسکرایا جہاں چمکتا سیاہ تل اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں میری جان، میرے لبوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، جازم نے شرارتی لہجے میں کہتے اس کی دودیا پشت پر اپنے لب رکھے تو ہیزل سسکاری برتی اپنا رخ پلٹے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جازم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ اس کا کیا مطلب سمجھوں میں ہیزل؟ تم خود کو مجھے اپنی مرضی سے سونپ رہی ہو؟ جازم نے خود سے الگ کرتا تکیے پر گڑائے اس پر مکمل حاوی ہوئے سرشاری کی کیفیت میں باری لہجے میں بولا۔ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے جازم؟ یہاں لانے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ بھی میری مرضی نہیں پوچھی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہیزل نے نظریں اٹھائے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر جازم کی خمار زدہ آنکھیں پل میں شدید سرخی اختیار کر گئیں۔ آپشن تو نہیں کوئی تمہارے پاس، اب ساری زندگی ہر رات تمہیں میری غربت سہنی ہے۔ آج سے ہر رات تمہیں جازم شاہ کی پناہوں اور اس کے جنون میں سسکتے ہوئے گزارنی ہے۔ آئندہ میری غربت میں آنسو مت بہانا جب تک میں تمہیں وجہ نہ دوں آنسو بہانے کی۔ جازم اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتا گرایا تو ہیزل درد سے چلا اٹھی۔ جازم اس کی چیخ کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا، پوری طرح اس کی سانسیں چرائے وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا۔ ہیزل نے سکون کی سانس لی مگر یہ سکون پل بھر کا تھا۔ جازم کو شرٹ اتارتے دیکھ وہ خوفزدہ ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ ہیزل اور اپنے درمیان تمام پردے گرائے وہ مکمل اس پر حاوی ہوا۔ کمرے میں گونجتی ہیزل کی سسکاریاں اس بات کی گواہ تھیں۔ جازم شاہ کا لمس اس کی محبت کی طرح بہت بے رحم تھا۔ ہیزل اس کی جنونیت سہتی اسی میں سمٹ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے پیار تو کبھی جنون میں پور اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ جازم کی صبح آنکھ کھلی تو ہیزل کو کروٹ لیے اس نے سسکتے ہوئے پایا۔ اس کے لرزتے وجود اور سسکیوں کو سنتے جازم کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ ہیزل کو بازو سے کھینچتے اس نے خود پر گرایا تو وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ اپنی حالت دیکھ وہ سرخ پڑتی نظریں چرائے اپنی ہچکیوں پر قابو پانے لگی۔ گزری رات کے بعد وہ اس ظالم سے اب کبھی بھی نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ اتنی اچھی اور رومانٹک رات گزارنے کے بعد یہ ساؤنڈ سنانا ضروری تھا تمہارا؟ جازم اس کے کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتا گرایا۔ ہیزل نظریں جھکائے مزید آنسو بہانے لگی۔ جازم نے گہری سانس لیتے رخ پلٹے نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا۔ کیا بات ہے، رات کو تو تمہارا رونا سمجھ آ رہا تھا۔ میری جنون خیزیاں سہنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ جازم نے نرمی سے کہتے اس کے رخسار کے ساتھ اپنی گنی بیئرڈ رگڑی۔ جازم رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ میں رات گھر پر نہیں تھی، نانا جان کیا سوچیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اس نے جازم کا نرم لہجہ محسوس کرتے کہا۔ دل میں اس بات سے کہیں زیادہ یہ بات کھٹک رہی تھی کہ رات جازم نے اپنی پناہوں میں ایک بار بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ہیزل کو ساری رات یہی لگتا رہا جیسے وہ صرف اس کی ضرورت ہو، وہ صرف اس سے اپنی ہوس پوری کر رہا ہو، وہ جو اظہار
محبت جازم سے سننے کی تمنائی تھی، جو میٹھی سرگوشیاں وہ جازم سے سننا چاہتی تھی، وہ رات اس کی قربت میں کہیں نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی جازم اسے بتائے ہیزل اس کے لیے کتنی ضروری ہے، وہ بھی کسی کی کمزوری بننا چاہتی تھی۔ جازم کی تھوڑی سی محبت نے اس کے اندر محبت کی بھوک بڑھا دی تھی۔ وہ اس کی محبت میں خود کو بہت بلندیوں پر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے ناز و نم دکھا کر نخرے کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے احساس ہو سکے وہ جازم شاہ کی زندگی میں ہی نہیں، اس کی سانسوں کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جازم تو ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ نکاح کے بعد ایک بار بھی اس نے اپنے لفظوں سے ہیزل کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ مہمت یلماز کے ذکر پر جازم کا دماغ بگ سے اڑا، ماتھے پر بالوں کا جال گہرا ہوا۔ جو سکون رات ہیزل کی قربت نے اسے دیا تھا، یہ بات سن وہ سارا سکون اڑن چھو ہوئے اسے بے سکون کر گیا۔ جازم کی آنکھوں میں شفافیت اور سرخی محسوس کر کے ہیزل نے اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی اس انسان کو نہیں سمجھ پائے گی جس کی آنکھوں کی نرمی پل میں سختی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تمہارے نانا جان کو تمہاری کتنی فکر ہے، یہ مجھ سے زیادہ تم جانتی ہو۔ انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے ہیزل، جازم نے سرد لہجے میں کہتے اس سے دور ہو کر سگریٹ سلگا کے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کسی کو میری پرواہ نہیں۔ میں صرف ایک ضرورت کا سامان ہوں، جس سے رات آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، میرا کام ختم ہو گیا، تو اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ ہیزل نم لہجے میں کہتی پاس پڑی جازم کی شرٹ اٹھا پہننے لگی۔ عجیب سی اذیت وہ جازم کے پل پل بدلتے روپ سے محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ پل میں ابر سا بن کر برس جاتا اور پل میں کڑکتی دھوپ بن کر اس کا پور جھلسا دیتا۔ جازم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا۔ کس نے اجازت دی تمہیں یہ شرٹ پہنو؟ جازم نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر دور اچھال دی۔ کیا رات تمہیں میری قربت میں لگا کہ تم میری ضرورت ہو؟ بولو۔ جازم نے اس کا منہ دبوچے سرد آواز میں پوچھا۔ ہیزل جازم شاہ، تم میرا نشہ ہو، میرا جنون ہو۔ اب میں تمہیں اپنی عادت بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہیں کبھی اگر چھوڑنا بھی چاہوں تو تمہاری عادت مجھے چھوڑنے نہ دے۔ جازم گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی گردن پر جھکے اپنے دانت گاڑ گیا۔ اس کی شدت سے زیادہ اس کے الفاظ پر ہیزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رخسار پر بہنے لگے۔ وہ اس کا نشہ تھی، جنون تھی، اب اس کی عادت بھی بن جائے گی تو کیا وہ اس کی محبت کبھی بن پائے گی؟ جازم کی بڑھتی جسارتوں اور گستاخیوں پر گھبرا کر ہیزل نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو وہ اس پر مکمل حاوی ہوتا، اس کی کلائیاں اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اس کے بدن پر بے رحمی سے قابض ہو گیا۔ اس کا لمس رات سے کہیں زیادہ بے رحم تھا۔ پوری رات اس نے اپنی پناہوں میں اسے ایک پل سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی۔ اب پھر سے وہ اپنی مرضی کرتا اسے اپنی دسترس میں لیے ظالم بنا پوری شدت اور قوت سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہیزل سسکاری بھرتی آنکھیں موندے اس ظالم کی قربت میں آنسو بہانے لگی۔ وہ اسے اپنی عادت بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے کبھی نہ چھوڑ سکے، لیکن وہ تو اب اس کی روح تک میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ تو اس کی عادت نہیں تھا، پھر بھی ہیزل اب اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہیزل! حیا نے وہبہ خاتون کے پورشن میں داخل ہوتے ہیزل کو پکارا، جبکہ نظریں بے قراری میں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں، جس کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ آج پھر سے اس پورشن میں موجود تھی۔ ہیزل تو ابھی اس کے سامنے جازم کے ساتھ کہیں باہر گئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ آفس نہیں جا رہی تھی، مگر اس ستمگر کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ساری رات وہ بس ایک ہی بات سوچا کرتی کہ شاویز کی محبت، اس کا جنون سب جھوٹ تھا کیا؟ وہ اس سے اس طرح لاتعلق اور لاپرواہ ہو چکا تھا جیسے حیا کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ حیا اس ٹائم بلیک ٹائٹ جینز پر وائٹ کلر کی ہائی نیک پہنے ہوئی تھی جو اس نے جینز کے اندر دے رکھی تھی۔ وہ اس کے اوپر وائٹ لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنے اسٹریٹ کمر تک آتے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ہونٹوں پر پنک شائننگ لپ گلوس لگائے وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ شاہ ولا کے لانچ میں صرف اور صرف اس بے رحم ہٹلر کی وجہ سے موجود تھی۔ حیا کو لانچ میں بے قرار سا کھڑا دیکھ سائمہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے حیا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ سائمہ نے گہرا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہیزل کو دیکھنے آئی تھی ادھر، مگر جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ دکھائی دے گیا۔ اب دعا کروں گی مجھے نیند اچھی آ جائے، جو اب ممکن نہیں لگ رہا۔ مجھے یقین ہے کہ آج ساری رات ڈراؤنے خواب ہی آئیں گے۔ حیا نے سائمہ کے میک اپ سے اٹے چہرے کو دیکھتے لب پھیلائے طنز کیا۔ اس کی بات پر سائمہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
ہیزل کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں جازم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آج کل رات بھر جازم کے ساتھ باہر ہی پائی جاتی ہے وہ۔ لگتا ہے رخصتی سے پہلے ہی تمہیں خالہ بنا کے چھوڑے گی۔ سائمہ نے گہرا طنز کرتے حیا کی مسکراہٹ چھیننی چاہی تھی۔ واؤ ڈیٹس سو کیوٹ، میں تو خود بہت بے قرار ہوں خالہ بننے کے لیے، مگر کیا ہے نا، میرے خالہ بننے کے چکر میں اب دادی بن جائیں گی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں سائمہ کی عمر پر طنز کیا۔ جانتی تھی وہ سائمہ اپنی بڑھتی عمر کو لے کر بہت حساس ہے۔ اس کی بات پر سائمہ کا رنگ شدید سرخ پڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اپنے سامنے کھڑی چھٹانک بھر لڑکی کی چلتی زبان کاٹ دیتی۔ تم ہیزل کو دیکھنے نہیں آئی، میں جانتی ہوں تم اتنا تیار ہو کر جسے امپریس کرنے کے چکر میں ہو، وہ تمہیں اب منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بند کر دو یہاں کے چکر لگانا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ سائمہ نے زہر خند لہجے میں کہتے حیا کا غرور توڑنا چاہا۔ وہ جانتی تھی شویز کا نام ہی اس کے خوبصورت چہرے کا ہر رنگ چھین سکتا ہے۔ سائمہ کی بات پر حیا کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ سچ میں اپنے زہریلے انداز سے اس کے دل پر وار کر گئی تھی۔ میں تو یہاں آؤں گی، ہر روز آؤں گی، کیونکہ یہ شاہ ولا میرے شوہر کے نام ہے، یعنی میرے شوہر کا ہے۔ آپ تو مہمان ہیں اب یہاں پر۔ جلد میں شویز کی آنکھوں سے آپ کی محبت کی جھوٹی پٹی اتار دوں گی۔ جہاں تک بات ہے امپریس کرنے کی، تو وہ بہت پہلے ہی مجھ سے امپریس ہو چکا ہے۔ اس بات کا ثبوت میرا آج بھی اس کے نکاح میں موجود ہونا ہے۔ حیا نے سائمہ کے قریب ہوتے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے گہرا مسکرا کر کہا، اپنی اوقات میں رہو حیا، کون سی جھوٹی محبت کی بات کر رہی ہو؟ شویز میرے بیٹے جیسا ہے۔ سائمہ غصے سے چلائی۔ چلائیں مت، آپ کے فریب میں صرف شویز ہی آ سکتا ہے۔ آپ اس کی کتنی سگی ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ شویز کو بیوقوف بنا سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے، شاید اس لیے آپ پر یقین کرتا ہے، مگر جس دن اسے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی، وہ آپ سے ماں ہونے کا حق چھین لے گا، پھر آپ کہیں کی نہیں رہیں گی۔ حیا کی باتوں پر سائمہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا۔ سائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ حیا کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتی، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ کس اصلیت کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بتانا پسند کرو گی؟ کس طرح شویز کو بدظن کرو گی تم مجھ سے؟ وہ تمہارے کہنے پر کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کرے گا، کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا۔ سگی ماں جتنا درجہ دیتا ہے وہ مجھے۔ سائمہ غصے سے سرخ ہوتی بولی، آپ کو کس نے کہا میں شویز سے یہ سب کچھ کہوں گی؟ میں تو صرف اسے ثبوت دکھاؤں گی کہ کس طرح پارٹی میں آپ نے اور خالہ نے میرے اور علی کی تصویریں نیوز پیپر میں شائع کروائی تھی۔ حیا نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ سائمہ کا سرخ پڑتا رنگ دیکھ اسے احساس ہوا کہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اب کی بار دبے انداز میں چلائی۔ نظریں شاہ ولا کے عالی شان بہت بڑے لاؤنج سے گزرتی سیڑھیوں پر تھی۔ شویز ان کی باتیں نہ سن لے، دل اسی بات سے خوف زدہ تھا۔